आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हर बार की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार कीजिए। और अब शुरू करते हैं हम। आज का मेरा मौजू है लड़का और लड़की का जो आजकल दोस्ती का सिस्टम है, जिसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम दिया गया है, वो इस्लाम में जायज़ है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि औरत को जो आज़ादी मांगती है या औरत को जो आज़ादी दी गई है, दी जा रही है, उसमें औरत का क्या फ़ायदा नुकसान है और मर्द का क्या फ़ायदा नुकसान है, तो इस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस्लाम में बग़ैर निकाह के लड़का और लड़की की दोस्ती का कोई तस्वर नहीं है। जो दोस्तियां आजकल हमारे इस्लामी माशरे में बेधड़क की जा रही हैं, और ये दोस्तियां अब इस हद तक पहुंच गई हैं कि वालिदैन भी वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से कि हमारे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है या हमारी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, तो ये छुपी हुई बात नहीं रह गई है अब। और बड़े फ़ख्र से माँ बाप को भी ये बताया जाता है और दोस्तों को भी बताया जाता है कि मेरी फ़लाँ लड़की के साथ फ्रेंडशिप है। तो यानी कि जो बुराई है वो उस लेवल पर पहुंच गई है कि अब हम इसे ज़माने की जो एक कहते हैं कि आजकल ज़माना जो फॉरवर्ड है और ये ज़माने की मांग है और दुनिया के साथ चलना पड़ता है, जैसी चीज़ों के जो हमने हीले बहाने बना लिए हैं, तो इस हद तक ये बेहयाई पहुंच गई है कि अब इसमें कोई शर्म महसूस नहीं की जाती, बल्कि इसको छुपाया भी नहीं जाता, बड़े फ़ख्र से बयान किया जाता है। और वो गुनाह जो इंसान करता है, लेकिन वो गुनाह जो करके वो दूसरों के सामने उसको अपनी बड़ाई बयान करके बयान करता है, तो वो गुनाह ज़्यादा जो अल्लाह पाक के सामने है वो बुरा तस्वर है। तो एक तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है आजकल। इस्लाम में लड़के और लड़की की दोस्ती जो है उसका कोई वजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह के सिवा कुछ नहीं देखा। यानी कि अगर मोहब्बत है तो दो मियाँ बीवी के दरमियान गैर जिन्स जो है मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत हो सकती है। इसके अलावा गैर जिन्स में एक दूसरे के साथ जो गैर महरम भी हैं, मोहब्बत का कोई तस्वर नहीं है हमारे माशरे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन औरतों के खामद मौजूद ना हो उनके पास ना जाओ, क्योंकि शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। और हज़रत जाबिर बिन फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी ऐसा ही है, कि आपके साथ भी शैतान इसी तरह से है? तो हुजूर ने फरमाया हाँ मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस पर मेरी मदद फरमाई है और अब वो मेरा हमजाद है, यानी वो मुसलमान हो गया है और वो मुझे बहका नहीं सकता। तो ये तो नबी की खूबी थी, हमें तो वो हर वक्त हर पल हर तरफ से आके बहकाता है और हम बहक भी रहे हैं। ऐसे ही दूसरी हदीस और करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तन्हा औरत के पास जाने से परहेज़ करो, तन्हा औरत के पास जाने से परहेज़ करो। तो अंसार में से एक आदमी ने सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देवर के बारे में भी ऐसा ही इरशाद है? तो आपने फरमाया हाँ, देवर तो मौत है, यानी कि हालांकि वो शौहर का भाई होता है, उसके साथ रिश्ता होता है, लेकिन वो भी नामहरम है, उसके पास भी आप अकेले नहीं बैठ सकते हैं। तो इसी तरह से आपने फरमाया कि दो गैर महरम जो हैं वो एक जगह पर तन्हाई में ना बैठे, क्योंकि उनके दरमियान जो होता है वो तीसरा शैतान होता है जो उनको बहकाने की पूरी कोशिश करता है और उनका जो दिमाग है वो गलत साइड पर लगाता
جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ لڑکے لڑکیاں بے دھڑک دوستی کر رہے ہیں، کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، اور اب تو میں نے دیکھا ہے بہت سے کو ایجوکیشن جو سکولز ہیں جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم میٹرک تک اکٹھی ہے، تو میٹرک میں بچے چھوٹے تو نہیں ہوتے نا، بچہ تو جب 10 سال کا ہو گیا ہے تو وہ شریعت کے لحاظ سے بالغ میں شمار ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ باشعور ہوتا ہے۔ تو 10 سال کے بچے کے سامنے بھی ہم اس طرح سے ریلیکس ہو کے عورت جو ہے وہ دوپٹے کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی، اس کو بھی چاہیے کہ کچھ اپنا آپ وہ کور کر کے بیٹھے کہ وہ بچہ باشعور ہے۔ تو کہاں اتنے جوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کو جب اکٹھے ایک کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے، ان کے پاس ایک دوسرے کو دیکھنے کا، ایک شیطان کا وار چلنے کا ان کے پاس جو ہے وہ پورا موقع ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ تو جب پھر ہم موقع فراہم کریں گے تو وہاں پر شیطان جو ہے وہ اپنا داؤ تو چلائے گا ہی، لیکن اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے تعلیم کے نام پر زمانے کو لبرل جو کہتے ہیں، لبرل عورتیں ہو گئی ہیں، لبرل معاشرہ ہے، اس کے نام پر ہم نے جو یہ گندگی پھیلانی شروع کی ہوئی ہے، اس سے نقصان عورت کا کم ہو رہا ہے، عورت کا نقصان کم ہو رہا ہے اور مرد کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ عورت تو ایک بے پردہ ہو گئی، لیکن مرد کی پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے اس عورت کی وجہ سے، اس کے بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے، اس کی نسلیں بلکہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے ماحول سے اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، آگے وہی عورت جو ہے وہ اپنی اس چیز کو ڈیوائیڈ کرتی جاتی ہے، اور اس طرح سے مرد کی تو پوری نسل خراب ہو جاتی ہے۔ مرد کے لیے تو جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے، خود اس کا اپنا بھی عمل نہیں ہے، لیکن اس کی کیونکہ ذمہ داری ہے عورت کو پردے میں رکھنا، اس کو ہر بری چیز سے بچانا، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس کو یہ بوائے فرینڈ وغیرہ جو یہ بن گیا ہے دوستوں کا ماحول، اس چیز سے بچانا، منع کرنا، ان پر حکم چلانا اس کا فرض ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں بھی آئے گا آخرت میں۔ تو مرد کا نقصان تو عورت تو بڑا نقصان کرتی ہے، مرد کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اب اگر عورت کی آزادی کی طرف آئیں تو عورت کی آزادی میں عورت تو سمجھتی ہے میں آزاد ہو گئی ہوں، میں اب جیسے چاہوں باہر جاؤں، کسی کو دوست بناؤں، میں جیسے چاہوں باہر پھروں، کسی وقت میں باہر جاؤں، جیسے چاہے میں کپڑے پہنوں، تو وہ تو اپنی طرف سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ جو مرد لبرل عورت کا جو ٹیگ لگا کر ان کے حق میں بول رہے ہیں، وہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری آزادی کے بارے میں یہ لوگ بول رہے ہیں، وہ لوگ اپنی عیاشی کے لیے بول رہے ہیں، وہ لوگ اپنی آنکھوں سے لے کر اپنی شرمگاہوں تک عورت کو استعمال کرتے ہیں۔ اتنا گندگی پھیل گئی ہے کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ لوگ چھپ کر وہ لوگ جو تھے وہ عورتوں سے دوستی کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں، وہ ایک عورت سے چھپ کر ملتا تھا، تو یہ بات ظاہری سی بات ہے، اس طرح کی بات چھپی تو نہیں رہتی ہے۔ وہ بات جب پھیل گئی تو اس بات کا علم حضرت امام رضی اللہ عنہ جو تھے، امام علی ہمارے، ان کو ہوا۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور تنہائی میں اسے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول سے سنا تھا میں نے کہ جب کوئی غیر مرد غیر عورت سے باتیں کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، میں تو صرف اس کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، میں اس کے لیے کچھ برا نہیں سوچتا۔ تو امام علی کہنے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا انسان کی شخصیت کے مختلف احساسات اس کی شخصیت میں ابھرتے رہتے ہیں، اور خاص کر جب عورت اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو شیطان مسلسل اس کے دماغ میں خیالات، مختلف طرح کے احساسات کو پیدا کرتا رہتا ہے، اور شیطان انہیں احساسات کے وسیلے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا حضرت علی نے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے بیچ تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور وہ ان کے جذبات کو ابھارتا ہے اور انہیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اللہ نے جو قانون انسان کے لیے بنائے ہیں ان میں اگر انسان رہے تو وہ اس میں ہی ان کی بھلائی ہے۔
اور جیسے تم چھپ کر اس عورت سے دوستی کرتے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری عورت سے اس طرح کوئی چھپ کے دوستی کرے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ یہ سن کر اس شخص کی نظریں جو ہیں وہ جھک گئی۔ امام علی نے فرمایا مومن وہ ہے جو یہ سمجھے کہ جس طرح کوئی میری عورت سے بات کرے تو مجھے برا لگے گا، اس طرح دوسرے کی عورت بھی ہے کہ میں اس سے بات کروں گا تو اسے برا لگے گا۔ اور یاد رکھنا کہ اگر تم کسی عورت کو بغیر نکاح کے اس طرح سے بات کرو گے، اس کو دوست بنانا چاہو گے، تو اس عورت کو تمہارے دوست بنانے میں اللہ پاک کی نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، کیونکہ محرم نامحرم میں دوستی کا جو رشتہ ہے وہ اللہ پاک نے کہیں نہیں رکھا ہے، اور جب محرم جو ہے وہ نامحرم سے دوستی کرتا ہے تو وہ دوستی انسان کی پہچان بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو صرف یہ کہہ رہتے ہو کہ ہمارا مقصد تو جو ہے وہ صرف ہم باتیں کرتے ہیں، دوست ہیں، لیکن آپ کا مقصد کچھ بھی ہے۔ جب آپ کے اور اس کے درمیان اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، جب آپ کے اور اس کے درمیان اللہ پاک نے نہ بیٹھنے کا، اس طرح سے اکیلے نہ بیٹھنے کا حکم دیا ہے، تو آپ اللہ پاک کی حکم عدولی جب کریں گے تو نقصان تو آپ کو ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ شیطان کو تو موقع مل جاتا ہے اپنا وار چلانے کا، اور اس کا یہی تو وار ہے اس کا۔ اور جب شیطان جو ہے وہ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں سب سے زیادہ جو کاری ضرب ہے، تمہیں جب ایک جگہ سے شکست ہوتی ہے تو کہاں سے ہوتی ہے؟ تو اس کو شکست ہوتی ہے کہ جب وہ دو لڑکا لڑکی، دو مرد عورت غیر محرم جو ہیں وہ بیٹھے ہوں اور وہاں پر اس کا وار نہیں چلتا، حالانکہ 100% میں سے 99% اس کا وار چل جاتا ہے۔ اگر وہ وار نہیں چلتا تو وہ اس کے لیے بہت بڑی شکست ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے ایمان تو اتنے مضبوط نہیں ہیں، کیونکہ ہم اللہ پر توکل ہی نہیں کرتے ہیں، اس لیے ایمان تو ہمارے کمزور ہیں۔ تو کیوں نہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم اسی بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم بہک جاتے ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس سے پھر بچ سکیں۔ ایک تو یونیورسٹیز میں پڑھنا پڑتا ہے، لڑکے لڑکیوں کی کلاسز اکٹھی ہوتی ہیں، اگر ایسا سسٹم بھی ہے تو ہم اپنے کام پر توجہ دیں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے نظروں کو نیچا رکھنے والی، اگر ہم اپنی نظروں کو نیچا رکھیں گے تب بھی ہم شیطان کے وہ پہلا وار جو ہوتا ہے، جو نظروں کے ذریعے کرتا ہے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں اور پھر برائی سے بچ سکتے ہیں۔ بے حیائی کی انتہا اس قدر ہو گئی ہے کہ وہ معاشرہ جو جاہلیت کا معاشرہ کہلاتا تھا، وہاں پر لوگ چھپ کر دوستی کرتے تھے، اور اب تو کھلے عام یہ کام جاری ہے، یعنی کہ ہم ان سے کئی گنا زیادہ آگے بے حیائی کرنے لگ گئے ہیں اور اپنے ماں باپ کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں ان ماں باپ پر، ان ماں باپ کی پرورش پر، کہ آپ لوگ کہاں آپ کا ایمان سو گیا ہے، کہاں آپ کا دین سو گیا ہے، کہاں پر آپ کا خدا کا خوف چلا گیا ہے، کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جوان اولاد لڑکے لڑکیاں آپ کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، اور آپ آگے سے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کوئی آبجیکشن نہیں کرتے ہیں۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ کیا تعلیم آپ دے رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس تعلیم سے فارغ کریں، اس طرح کی تعلیم جو آپ کو بھی ڈبوئے گی اور وہ بھی ڈوبیں گے۔ اس سے بہتر ہے آپ ان کو دین کی تعلیم دیں، دین کی سمجھ دیں، یہ آپ کو دنیا میں بھی بچا لے گی اور آخرت میں بھی بچا لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ایک، اس کی مال کی وجہ سے، دوسرا اس کے حسب کی وجہ سے کہ وہ اونچے خاندان کی ہے، تیسرا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بہت خوبصورت ہو، اور چوتھا اس کے دین کی وجہ سے۔ اور یہ چوتھا جو ہے یہ وہ لوگ چیز اس عورت میں دیکھتے ہیں جو لوگ نیک ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں جب نیک آئیں گی تو ہمارا خاندان جو ہے، ہماری نسل جو ہے وہ اسلام کی طرف ہوگی، وہ نیکی کی ترغیب دیں گی، ہمارے بچوں کی پرورش اچھی کریں گی اور ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ یہ وہ لوگ، وہ چند نیک لوگ ہیں جو یہ ایسی عورتوں کا جو ہے وہ کرتے ہیں انتخاب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم ان میں سے دین والی عورت کو ترجیح دو، کیونکہ باقی تو سب ختم ہونے والا ہے۔ اگر مال والی سے کرو گی تو مال کا کیا بھروسہ، اور اس مال پر آپ کیا گناہ کرنے لگ جاؤ گے، اس کا کیا پتہ۔ اسی طرح سے آپ حسب والی سے کرو گی تو حسب تو دنیا کا حسب ہے نا، یہ تو دنیا داری ہے، اونچے خاندان کی ہے۔ اونچا تو وہ ہے جو اللہ کے سامنے اونچا ہے، تو خاندان میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔
बहुत बहुत ऐसी लौंडियाँ थी, बहुत बहुत ऐसी गुलामें थी, बहुत बहुत ऐसी औरतें थी इस्लाम में जिनके पीछे कोई उनके ख़ानदान का कोई हसब नसब पता ही नहीं था, लेकिन वो इतनी नेक थी, इतनी नेक थी, इतनी नेक थी वो कि वो बड़े बड़े सहाबा कराम ने उनके साथ निकाह किए, सिर्फ उनके दीन की वजह से, उनके ईमान की वजह से। तो तीसरा जो है वो जमाल है, और हुस्न जमाल जो है वो तो ख़त्म होने वाली चीज़ है, और औरत का हुस्न जमाल तो वैसे ही जल्दी ढल जाता है, रह जाता है बाकी दीन, जो वो उससे शुरू होकर आपकी नस्लों तक जाएगा और आपकी नस्लें संवारी जाएंगी। तो खुदारा इस चीज़ को आप ये मत कहें कि आप आज़ाद हैं, आप और मर्द को अय्याशी करने का मौका दे रही हैं, खुद पर हुकूमत करने का मौका दे रही हैं। वो आपकी जो थोड़ी बहुत इज्जत करता है वो भी नहीं करता। औरत की जगह चार दीवारी में, औरत की जगह पर्दे में, औरत उसमें ही रहकर खुद को महफूज तसव्वुर कर सकती है और वहीं उसकी इज्जत है। ख़त्म करें ये दोस्तियों वाला सिलसिला, इस तरह की तालीम को खैर बात कह दे जो हमारी नस्लों को बर्बाद करेगी, हमारी आखिरत को बर्बाद कर देगी। समझें, अपने मुकाम को समझें। नामहरम से पर्दे का हुक्म है, और दोस्त नामहरमों में तो हमारे वो कज़न्स हैं, खाला मामूओं चाचुओं के बेटे हैं, वो भी हमारे लिए नामहरम है, उससे भी पर्दे का हुक्म है। कहाँ हम गैर लड़कों के साथ अटकेलियाँ करते फिरते हैं, क्लबों में जाती हैं, होटलों में जाती हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? किधर जा रहा है हमारा माशरा? कहाँ गई औरत की इज्जत, वो जो इस्लाम ने उसको दी? और इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जहाँ औरत को इज्जत दी गई, लेकिन औरत ये इज्जत लेने को तैयार नहीं है। उसको पता नहीं क्यों लगता है कि जो बाहर के ममालिक में हो रहा है, जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, उसमें हमारी इज्जत है। उसमें हमारी इज्जत नहीं है, वो हमारी बर्बादी है। इस बात को समझें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें ऐसे बुरे ख्यालात से बचाए, ऐसे बुरे कामों से बचाए। औरत माशरा बनाती है, औरत एक घर नहीं बनाती, औरत एक नस्ल को नहीं पालती, औरत नस्लों को जन्म देती है। क्योंकि एक औरत से जब दूसरी औरत पैदा होती है, वो आगे फिर आगे इस तरह नस्ल चलती है। तो औरत अगर आपकी दीनदार होगी, पर्दादार होगी, तो फिर ये माशरा कामयाब होगा और फिर यहाँ इस्लामी रियासत कायम होगी, वरना इस्लामी रियासत कायम नहीं हो सकती। एक बार फिर ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ प्लीज़ मेरी इस बात पर गौर करें, समझें, सोचें। अल्लाह पाक हमको तौफीक दे। आमीन। शुक्रिया।